صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اپنے ہی نہیں غیر بھی کرتے، اغیار بھی زبانیں کھولنے پر مجبور ہیں کہ اس جیسی ذات اللہ نے کوئی بنائی ہے، مصطفیٰ کریم جیسا پیغمبر اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، چاشت کی قسم، رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، کہ محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ مکرو جانا۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، چاشت کی قسم، رات کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں چاشت سے مراد وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے جادوگر آئے تھے، فرعونی آئے تھے، اور اللہ نے ان فرعونیوں کو شکست فاش دی تھی۔ وہ الٹے منہ بھاگے، الٹے قدموں وہاں سے بھاگے اور ان کو ذلت اٹھانی پڑی۔ اور رات سے مراد وہ رات ہے معراج کی رات۔ تو مطلب یہ ہوا محبوب اس وقت کی قسم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو عزت مل رہی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو ذلت مل رہی تھی، اور معراج کی رات کی قسم محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ مکرو جانا۔ بعض نے بیان کیا والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ، واللیل سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا اے مصطفیٰ تمہارے چہرے کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تمہیں مکرو جانا۔ اللہ کا قرآن مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سرکار کے دیوانے ہیں، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی، سرکار دو جہاں علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں تو اپنے ہیں، آئیے تعریف اٹھا کر دیکھیں، اپنے تو رہے اپنے، غیر بھی سرکار کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ آئیے تعریف اٹھا کر دیکھیں، ایک پنڈت جی ہے جن کا نام ہے کالیکا پرشاد، وہ سرکار کی تعریف میں یوں زبان کھولتے ہیں، یوں لب کشائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چاند و سورج کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی دولت دامن میں چھپا لے، پھر کالیکا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتے ہیں کوئی دولت لے کر پہنچے، چاند و سورج لے کر پہنچے، اور ایک طرف نالین مصطفیٰ ہو، نبی پاک کی جوتی شریف ہو، مجھ سے کہا جائے یہ چاند و سورج تیرے لیے ہیں، یہ دنیا کی دولت تیرے لیے ہے، اور یہ نالین محمد ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی جوتی ہے، اب بتا تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں دولت کو ٹھکرا دوں گا، چاند و سورج کو ٹھکرا دوں گا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی جوتی کو آنکھوں سے لگا دوں گا۔ حسن رضا خان یوں کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالے پاکے حضور، سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالے پاکے حضور، تو ہاں ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہم بھی ہیں۔ اندازہ لگائیں، اور ایک کہنے والے نے کہا تھا اللہ اکبر، ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے، امریکہ کے رہنے والے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا دا 100، اس میں انہوں نے پوری دنیا سے 100 آدمیوں کا
انتخاب کیا پوری دنیا سے، انہوں نے 100 آدمیوں کو چنا کہ یہ 100 آدمی ایسے ہیں جن کا حسب و نسب میں جواب نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے ان کا جواب نہیں ہے، لیکن ہاں انہوں نے جب 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے اندازہ یہ لگائیں وہ مذہب عیسائی رکھتے ہیں، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے، اور ہر ایک کہنے والا، ہر ایک اپنے ہی مذہب کے رہنما کی تعریف کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے کوڑی کے ہاتھ جسم پر ہاتھ پھیرا وہ صحت یاب ہو گیا ہے، جنہوں نے اندھے پر ہاتھ رکھا اس کو اکھیارا کر دیا ہے، وہ تعریف کرتا تو حضرت عیسیٰ کی کرتا، لیکن اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ بھی بڑی شان والے ہیں۔ ہر ایک نبی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ہر ایک نبی کی شان اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا مرتبے والے ہیں، لیکن ان سب میں مصطفیٰ کریم کے اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ان سب میں پیغمبر اعظم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا میں ان 100 آدمیوں کا جواب نہیں ہے جو میں نے کتاب کے اندر لکھا ہے، اور ان 100 آدمیوں میں آمنہ کے لال کا جواب نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر 100 آدمی لاجواب ہیں، اور ان 100 آدمیوں میں آمنہ کا لال لاجواب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ قاری محمد داؤد صاحب کو بلا۔ میں بتا رہا تھا سرکار اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ کے حبیب اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، والد کا سایہ اٹھ گیا سر سے، 6 سال کے ہوئے، والدہ کا سایہ آپ کی سر پاک سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تشریف لائے، ابھی اس سے پہلے والد محترم کا سایہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں اور خیال کریں، جس عورت کا سہاگ اجڑ جائے اس کے دل سے پوچھیں کہ آدمی کی قدر کیا۔ حضرت آمنہ کو صدمہ پہنچا، غم ہوا، وہی جان سکتی ہیں کس طرح انہوں نے صبر کیا، جوانی میں بیوہ ہو گئے، مصطفیٰ کریم ماں کے شکم پاک میں یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ چاہتی تھی عبداللہ کی قبر پر پہنچا جائے، قبر کی زیارت کی جائے اور اس قبر پاک سے فیض لیا جائے، لیکن جو ان کی امانت آپ کے شکم میں تھی، اس امانت کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس امانت کا خیال مکہ سے مدینہ نہ جا سکے۔ سرکار جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی قسم انقلاب آ گیا۔ کریم پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، تاکہ رات جاتے جاتے رخ مصطفیٰ دیکھ لے اور دن آتے آتے چہرہ مصطفیٰ دیکھ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایسے سہانے وقت میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا، اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں سنو، آج وہ تارا جس کو ہم کہا کرتے تھے تارا اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو اس امت کا نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ آج وہ تارا اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، آج آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکا۔ اس نے قریشیوں میں جا کر پوچھا، کہے قریش کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ رات کا وقت کا معاملہ، صبح کی بات سب نے لا علم ظاہر، کہا ہمیں تو خبر نہیں۔
ہمیں تو خبر نہیں۔ آخر اس نے کہا جاؤ اور جا کر اپنے گھر جا کر پوچھو اور پڑوس میں پتہ کرو، خاندان میں پوچھو جا کر، تمہارے یہاں بچہ ضرور آیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پہنچے، جب کسی نے اس کو بتایا کہ ہاں عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن اس بچے کا جواب نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو دیکھا، اس کے لبوں کا جواب نہیں ہے۔ اس کی پیشانی کو دیکھو، اس کی پیشانی کا جواب نہیں ہے۔ اس کے رخساروں کو دیکھو، اس کے رخساروں کا جواب نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک یقیناً وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اللہ کی قسم، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتا کہاں سے جب اللہ نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایسا اللہ۔ حسین و جمیل اللہ نے کسی کو رکھا ہی نہیں، کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ہاں عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا آیا ہے، اس نے کہا اس کی مجھے زیارت کرا دی جائے۔ یہ یہودی جیسے پہنچا، اس نے سرکار دو جہاں علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، سمجھ تو گیا یہ وہی ذات ہے جس کا تذکرہ توریت کے اندر ہے، یہ وہی ذات ہے جس کا تذکرہ انجیل کے اندر ہے، لیکن وہ اور سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا، کہا مجھے ان کی پیٹھ دکھائی جائے۔ جب سرکار کی پیٹھ کو دیکھا تو وہاں اس نے بالوں کا گچھا بنا ہوا دیکھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آیا، کسی پوچھنے والے نے کہا اللہ تیرا برا کرے، کیا سبب ہے یہ تو ناٹک بنا رہا ہے، کیا وجہ ہے تو یہ ڈرامہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا تھا سنو تمہیں تو ناٹک لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اے قریشیو، یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے شجر و حجر کو بنایا ہے، بیر و بر کو بنایا ہے، خشک و تر کو بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، زمین و زمان نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، چنین و چنا نہ ہوتے، اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو یقیناً اللہ کسی چیز کو پیدا نہیں۔ انہیں کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میرے اور امام کے امام احمد رضا خان علم کی چٹان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو میں بتا ہی رہا تھا، جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئے، پھر سرکار کی پیدائش کا خیال حضرت آمنہ کو آتا رہا۔ اس گلاب جیسے پھول کو اگر میں لے کر مکے سے مدینہ جاؤں گی، یثرب پہنچوں گی، اس وقت نام مدینہ نہیں تھا، یثرب نام تھا، میں مدینہ پہنچ گئی تو راستے میں جو گرمی اور لو، سفر کی پریشانیاں، میرا لخت جگر کیسے برداشت کرے؟ جب سرکار کی عمر پاک 6 سال ہوئی تو حضرت عبدالمطلب کے پاس حضرت آمنہ نے کہلوایا یا خود کہا کہ میں چاہتی ہوں مدینہ جاؤں اور اپنے شوہر کی قبر پر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، عبدالمطلب نے اجازت دی، آپ نے سفر شروع کیا۔ سرکار ساتھ ہیں، آمنہ ہیں، ایک آپ کی کنیز ام ایمن ساتھ۔ یہ 3 یا 4 آدمیوں پر مشتمل قافلہ مدینہ شریف پہنچ گیا۔ وہاں سرکار اپنی پیاری زندگی گزار رہے۔ یہودیوں کو خبر ہوئی کہ ایک بچہ بڑا ہی لاجواب ہے۔ یہودی آن کر سرکار کی پشت پاک کو دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اس امت کا نبی ہے۔ حضرت آمنہ نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو یہودی تکلیف نہ پہنچا۔ آپ نے جلدی میں تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ نے سفر شروع کر دیا مکہ شریف کی طرف۔ مقام ابوا میں جب آپ پہنچے،
آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ وہاں پر ہی آرام کے لیے اونٹ سے اتر جاتے ہیں۔ ام ایمن نے بھی سواری روک دی، سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ رہے، وہاں کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت آمنہ ہے مصطفیٰ کریم کے ساتھ، ام ایمن آپ کی کنیز اور دو سواریاں آپ کی، اس کے علاوہ بستی نہیں دور دور تک، کوئی وہاں حال پوچھنے والا نہیں۔ آخر حضرت آمنہ نے دیکھا کہ میرا وقت آخر ہے، جس سے کسی کو بچنا نہیں، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، او وقت آ گیا۔ حضرت آمنہ نے مصطفیٰ کریم کو کلیجے سے لگا لیا، سرکار کے سر پاک پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹا محمد، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا، ہر بڑی چیز کو ختم ہونا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور میں بھی جا رہی ہوں، لیکن خوشی یہ ہے دنیا کی مائیں اور آج جنتی ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے فخر یہ ہے، خوشی یہ ہے، میں نے ایسا بیٹا جانا ہے کہ جس کا ذکر زندہ رہے گا، جس کا ذکر باقی رہے گا، جس کا ذکر باقی رہے گا۔ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں، آپ کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کریم پیغمبر نے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو جب جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو مصطفیٰ پر کیا بیتی ہوگی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ آپ کی کنیز ام ایمن، ان کے ہوش خراب ہو گئے، کیا کیا جائے، کس طرح سے اب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ حضرت آمنہ کو اسی مقام ابوا میں آپ نے قبر تیار کی۔ اللہ اکبر، سرکار 6 سال کی عمر میں آنکھوں سے آنسو جاری، پتھر لا لا کر ام ایمن کو دے رہے ہیں۔ ام ایمن نے حضرت آمنہ کی قبر کو تیار کیا، سرکار دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریم پیغمبر کے ان عظیم رخساروں پر آنسو کی لڑیاں دیکھتی ہیں ام ایمن اور دل بھر آتا ہے۔ ام ایمن نے کہا بیٹا، آج سے تم میرے لختے جگر ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے نور نظر ہو، آج سے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ جب جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آمنہ کی جگہ مجھے یاد کر لینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ لیکن اللہ کی قسم، ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں کوئی کتنا ہی پیار دینے والا آ جائے، ماں سے بڑھ کر پیار نہیں دے سکتا ہے، ماں سے بڑھ کر محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن نے بلایا اور مکہ شریف کی طرف چلنا شروع کرتی ہیں، اونٹنی پر یا اونٹ پر بٹھانا چاہتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا کہ ابھی آ رہا ہوں۔ ام ایمن نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب ہے، 6 سال کی عمر پاک ہے، ماں کی قبر کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں اور ماں کی قبر سے چمٹ جاتے ہیں، اپنے رخسار کو ماں کی قبر پاک پر رکھ دیتے ہیں۔ سرکار سسکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے اتنا دیکھا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، سواری پر بٹھاتی ہیں، پورے سفر سرکار کا دل بہلاتے ہوئے لا رہی ہیں۔ لیکن کہاں چین ہے اس مصطفیٰ کریم کو جس کے سامنے ماں جدا ہو گئی ہے۔ سرکار ماں کے فراق میں آنسو بہا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ مکہ شریف پہنچے، عبد المطلب نے دیکھا حضرت آمنہ ان کے ساتھ نہیں ہے، پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئے۔ پوچھا ام ایمن، آمنہ کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ ام ایمن رونے لگتی ہیں۔ سرکار نے جیسے ہی دادا کے چہرے پر نظر ڈالی، دادا بے پناہ پیار کرتے تھے، چمٹ جاتے ہیں دادا کی ٹانگوں سے اور کرتے ہیں دادا جان، ہماری والدہ ہمارے سامنے رخصت ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے والدہ کی قبر کے لیے پتھر پیش کیے ہیں۔ اللہ اکبر، دادا نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مکہ میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عبد المطلب بے
اتنا محبت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے، سرکار اپنے دادا کی گھنی محبت میں پل رہے ہیں، لیکن دادا کی عمر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو اللہ اکبر، دادا بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دادا بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، کریم پیغمبر کی عمر ابھی 8 سال ہے، دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دادا بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بازار بند رہتا ہے، مکہ بند ہوتا ہے، ہڑتال کر دی جاتی ہے۔ دنیا نے دیکھا ان کا بیٹا رو رہا ہے، ان کی بیٹیاں رو رہی ہیں، ان کے چاہنے والے رو رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا دیکھنے میں جواب نہیں لگ رہا ہے، جس کی خدا کی قسم ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، وہ بچہ ہے دیوار کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، نہ کسی سے بولنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پاک سے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے سارے سائے اٹھا دیے، اس میں راز یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے روز باپ دعویٰ نہ کر سکے، ماں دعویٰ نہ کر سکے، باپ کہیں دادا اپیل نہ کر دے، پروردگار عالم تیرے محبوب کو میں نے پالا ہے، تیرے محبوب کی پرورش میں نے کی ہے، تیرے محبوب کو پڑھایا ہم نے تھا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں ہے، رب کی مشیت یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ پر کوئی احسان جتائے، رب کی مرضی تو یہ ہے میرا محبوب میرا احسان لے کر جا رہا ہے اور میرا محبوب پر میرا احسان ہے اور مصطفیٰ کریم کا سب پر احسان ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کا سب پر احسان ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام سے محبت کیجیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔